تمام شہداء اسلام، مومنین و مومنات، بانیان مجلس کے ارواح، حاضرین مجلس کے ارواح اور کچھ احباب نے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کا کہا۔ ایک مرحوم جن کا انتقال عاشور کے دن ہوا، اس کے علاوہ تمام مومنین مومنات کو ہدیہ کرتے ہوئے رحم اللہ من الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب مطہر امام عصر و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پالنے والے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمیں اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو ظہور مقدس سے پہلے، ظہور کے بعد امام کے وفاداروں میں شمار فرما۔ پالنے والے وقت کے امام کے وجود و مقدس کے طفیل ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وقت کے امام کے وجود مقدس کے طفیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وقت کے امام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری، پرساداری، نوحہ خوانی، مرثیہ، تمام کے تمام مؤمنین و مؤمنات کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے بحق سید الساجدین جتنے مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں، بہت سارے احباب نے دعا کا کہا، قلبی بیمار ہوں، روحانی بیمار ہوں، جسمانی بیمار ہوں، تمام کے تمام مؤمنین و مؤمنات کو شفائے کلی عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد صالحہ کے متمنی ہیں، جناب علی اصغر کے صدقے میں مولا کائنات کی ولایت پہ ثابت قدم رہنے والی اولاد عنایت فرما۔ پالنے والے جنہیں تو نے اولادوں کی نعمت سے نوازا ہے، پروردگار انہیں بہترین طریقے سے اہل بیت کے راستے پر تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار بحق امام عصر و زمان مقامات مقدسہ، خاص طور سے زیارت ابا عبداللہ الحسین کا شرف نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے نیت سے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرته وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سید الانام اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی وعجل فرجهم وعلى آلك البررة الكرام، لا سيما ابنة حبيب الرحمن البتول في الزمان فاطمة الزهراء بنت محمد العدنان، ولعنة الله على قاتليها وظالميها، ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد علیہم السلام۔
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ دیجیے گا. مجلس کی قبولیت کی نیت سے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اماموں کے امام امام محمد باقر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. اپنے قریبی صحابی کو بلا کے سوال کرتے ہیں یا ابا الجارود، ابو الجارود کنیت ہے ان کی، کم بینک و بین الحسین. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے حدیث کو نقل کیا. پانچویں امام فرما رہے ہیں اے ابی جارود، تمہارے اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ قبر امام حسین کے درمیان اور تمہارے گھر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا مولا یوم او بعض یوم. اگر سواری پہ جاؤں للراکب، سواری پہ جاؤں تو ایک دن لگ جاتا ہے اس دور کی سواری، اور اگر سواری پہ نہیں جاؤں پیدل جاؤں تو یومن او بعد یوم، 1.5 دن میں آرام سے کربلا پہنچ جاؤں گا. ظاہراً کوفہ کے آس پاس کے رہنے والے تھے. جیسے یہ کہا پانچویں امام نے سوال کیا افتأتیہ کل جمعۃ، کیا ہر جمعے کو آتے ہو؟ کہ مولا لا آتیہ الا فی الحین، جمعے کو تو نہیں بلکہ سال میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں، سال میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں. اتنا قریب تھے اس کے باوجود 1 دن لگتا ہوگا. جب یہ جملہ کہا پانچویں امام نے کیا کہا؟ ما اجفا کا، کتنی جفا کی ہے تم نے. اما لو کان قریبا منا لاتخذناہ حجرۃ ای تہاجرنا الیہ، اگر ہمارے اتنا قریب ہوتا کربلا تو ہم وہاں آتے جاتے رہتے، ایسے نہ کرتے. دیکھو جفا نہ کرو. قبر امام حسین پہ حاضر ہو سکتے ہو، علیکم السلام، حاضر ہو سکتے ہو، جتنا امکان ہے حاضر ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص زائر حسین نہ ہو، مومن ہو، جنت میں بھی چلا جائے پھر بھی زائر حسین سے نچلے درجے پہ ہوگا. پانچویں امام کی بارگاہ میں چلیں گے. میرے آقا ہر ایک کربلا معلی سے اتنا نزدیک نہیں ہے. مولا کوئی اور طریقہ کار ہے؟ بتایا امام نے، کوئی بات نہیں ہے. اگر تم سے کربلا معلی دور ہے، قبر امام حسین دور ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے مقام سے بیٹھ کر ہمارے جد کو سلام پہنچاؤ. اخلاص ہوگا فإن ذلک یصل الینا، تمہارا سلام ہم تک پہنچے گا. چوتھے امام کے حوالے سے مجالس اعضاء کا موضوع ہے. میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا، مگر اس سے پہلے فرش اعضاء پہ بیٹھ کر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار تمام سامعین و حاضرین کو کربلا معلی کی زیارت کا شرف نصیب فرما. اسی امید اور دعا کے ساتھ آئیے فرش اعضاء پہ بیٹھ کر سرکار ابا عبداللہ الحسین کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جزاك الله.
الذین بذلوا مہجہم دون الحسین. صلوات پڑھ دیجیے گا. قابل احترام سامعین، بزرگان دین، مناقب سید الساجدین موضوع گفتگو ہے. سید الساجدین کے مصائب اتنے ہیں کہ بہرحال موقع نہیں مل پاتا خطبہ علماء کو اکثر کہ امام کی سیرت کے وہ اہم ترین گوشے بیان کر سکیں، لیکن پروردگار نے موقع دیا. جہاں تک امکان ہوا ان ایام میں مناقب سید الساجدین کو پیش کیا جائے گا. امام کی زندگی کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جائے گی. بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. ارشاد پروردگار ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دیکھو تم بر تک نہیں پہنچ سکتے ہو. بر کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ ہوتی ہے ایک نیکی، نارمل نیکی، خیر جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی اچھی ہے خیر، لیکن بر ایسی نیکی کو کہتے ہیں جس کا فائدہ عمومی ہو، دوسروں تک پہنچے، اور جس کا فائدہ دائمی ہو، اسے کہا جاتا ہے بر. یعنی تم ایسی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جس کا بہت زیادہ فائدہ ہو. کب پہنچو گے؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک ان چیزوں میں سے انفاق نہ کر دو، ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم خود پسند کرتے ہو. ارشاد پروردگار ہے. چوتھے امام کے مناقب موضوع گفتگو ہے. تشریف فرما ہے. روایت میں ملا امام کو عنب، انگور بہت پسند تھے. ایک چاہنے والی امام کے لیے موسم نہیں ہے انگور کا، نئے نئے بازار میں آئے ہیں انگور، امام کے لیے انگور لے کے آئی، بھجوایا گیا امام کو، امام کے سامنے رکھے گئے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، مولا تناول کیجئے، آپ کے لیے خاص طور سے انگور لائے گئے ہیں. ہاتھ بڑھایا، دستک ہوئی. کون ہے؟ فقیر ہے. پورے کی پوری تشتری جتنا تھا انگور سب کا سب فقیر کو بھیجوا دیا. مولا کچھ دے دیتے، پیسے دے دیتے. کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک نیکی کی حدوں تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم خود پسند کرتے ہو. مجھے یہ پسند ہے، میں نے اللہ کی راہ میں عطا کر دی. ایک دن نہیں ہوا، دوسرا دن آیا، دوبارہ انگور لے آئے گئے کہ مولا کو پسند ہے، آج کھا لیں گے امام. دوسرے دن بھی ہاتھ بڑھایا، دستک ہوئی ہے. امتحان پروردگار. یہ انہی کے پوتے ہیں کہ جنہوں نے 3 دن روزہ رکھا تو کبھی مسکین آتا تھا، کبھی یتیم آتا تھا، کبھی فقیر آتا تھا، اپنے آگے کا دے دیا کرتے. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. پھر کہا گیا مولا کچھ تو کھائیں، چکھیں تو. یہ امام کی سیرت ہے، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ، لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ بہرحال کوشش کی جائے جہاں تک امکان ہو. کیا کوشش کی جا سکتی ہے میں بیان کروں گا. دوسرا دن آیا، دوسرا دن دوبارہ امام نے ایسا ہی کیا، تمام کا تمام بھجوا دیا. تیسرے دن دوبارہ لایا گیا عنب، انگور. بحار الانوار کی روایت. تیسرے دن جب آئے امام انتظار کر رہے ہیں اب کوئی فقیر آئے، لیکن تیسرے دن جب فقیر نہیں آیا تو امام نے پہلا دانہ اٹھایا. امام علیہ السلام نے تناول کیا اور اس کے بعد پھر اصحاب کو بھی دیا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہم نہیں کہہ رہے کہ تمام کا تمام دے دو، یہ اہل بیت کا ہے، یہ ان کی سیرت ہے، یہ انہی پہ جچتا ہے کہ سب کچھ لٹا دیں. اتنا تو کر سکتا ہے انسان کہ 2 نوٹ ہوں، ایک پرانا ہو ایک نیا ہو تو دونوں چل جائیں گے. کم سے کم نیا نوٹ خدا کی راہ میں دے دے، اتنا تو کر سکتا ہے. سیرت امام ایک زندگی کا پہلو امام کا لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا. ایک شخص آیا، ظاہراً چاہنے والا تھا امام کے پاس. کیا کہنے لگا؟ فلان ينسبك بأنك ضال. توجہ کیجئے گا کیسے امام لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں. آقا میرے مولا
فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ نعوذ باللہ گمراہ ہیں. کائنات کا معصوم امام اسے آ کے کوئی یہ کہے کہ فلاں کہہ رہا تھا آپ گمراہ ہیں، ذرا اپنے اوپر رکھیں کہ آپ کے بارے میں فلاں کیا کیا کہہ رہا تھا. کوئی آ کے آپ کو سنا رہا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ فوراً اس کو برا بھلا کہنے لگیں گے یا اس کی بھی برائی کر دیں گے، اس طریقے کے جملے کہیں گے. امام کیسے تربیت کر رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں تو نے 2 گناہ کیے. ارے مولا بات تو سنے، وہ کہہ رہا ہے فلاں کہہ رہا تھا کہ آپ کی برائی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ گمراہ ہیں. امام کو کہہ رہا ہے. امام کہہ رہے ہیں تو نے 2 گناہ کیے ہیں. اس کے جواب میں کیا گناہ کیا میں نے؟ کہا تو نے پہلے تو اس کی بیٹھک کا حق ادا نہیں کیا، اس کی بات کو لیک کیا اور مجھ تک پہنچایا، یہ خیانت. دوسری خیانت، اس کا کچھ مقام میرے ذہن میں تھا، تو نے گرانے کی کوشش کی. غیبت سے بچو، جہنم کے جانوروں کی غذا ہے. مولا غیبت؟ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، سچ بولنے میں کون سی غیبت ہوتی ہے؟ کہا سچ میں ہی تو غیبت ہوتی ہے، جھوٹ بولے تو تہمت ہو جاتی ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور آج کے دور میں غیبت کم ہو گئی ہے، تہمت بڑھ گئی ہے. توجہ کیجیے گا، بڑے مسائل ہیں. فرشتوں کو بھی نہیں پتہ انسان کے کہ اس نے فلاں کام کیا اور اس کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جانے لگتا ہے. امام تربیت کر رہے ہیں. امام علیہ السلام کے مناقب ہیں یہ، امام علیہ السلام کی زندگی کا پہلو ہے یہ. امام کے ایک ایک پہلو میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور امام کے چاہنے والے بھی کم تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے. امام کا دور انتہائی خطرناک تھا. چاہنے والوں میں چند کی تعداد لکھی ہوئی ہے کہ بس یہی تھے مخلص، ان کے علاوہ اور کوئی مخلص نہیں تھا. اتنا خطرناک دور تھا. بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کی امامت کے قائل ہو رہے تھے. کچھ لوگ جناب محمد حنفیہ کو امام مان رہے ہیں، کچھ لوگ جناب حسن ابن حسن، امام حسن کے بیٹے تھے، ان کی نسل سے تھے، ان کو امام مان رہے ہیں. مگر امام علیہ السلام کے ساتھ بہت کم مخلصین تھے. اس کے باوجود امام علیہ السلام لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، لوگوں کے عقائد کو درست کر رہے ہیں. امام علیہ السلام کسی سے کسی قسم کی امام نے اس طریقے کی بات نہیں کی ہے کہ میں جنگ کروں گا، یہاں تک کہ حالات بڑے خطرناک چل رہے تھے. امام علیہ السلام کے تبلیغ کا انداز وہی جو پروردگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی کرتا ہے. امام ذہن میں رکھیے گا، اگر امام حسین اسلام کی جگہ کوئی اور امام ہوتا، چوتھے امام ہوتے، تو وہ وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. چوتھے امام کی جگہ اگر امام حسین ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے تو چوتھے امام نے کیا. توجہ کیجیے گا، امام کا ایک چاہنے والا، عظیم بات ہے واقعی. یہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا. امام کی سیرت میں سے ایک سیرت یہ تھی کہ امام لوگوں سے چھپ کر امام حسین کی زیارت کو جایا کرتے تھے، اپنے اصحاب کو بھی تاکید کیا کرتے تھے. کیوں؟ امام حسین کی زیارت کا عظیم اجر و ثواب ہے. وقت کے امام سے یہ قریب کرتی ہے زیارت. بہت ساری روایات ہیں. اچھا کیسے قریب کرتی ہے سنیے گا. زہری نامی ایک شخص روایت کرتا ہے. زہری کون ہے؟ روایت کہاں ہے سنیے گا. الثاقب فی المناقب کتاب کا نام ہے. ابن حمزہ توسی فقیہ ہے اپنے دور کے، بہت پرانی کتاب ہے، تقریباً 500 سمتھنگ 60 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 900 سال پرانی کتاب ہے. شیخ انصاری اپنی کتاب میں رسائل میں مقاصد میں ان کا حوالہ دیتے ہیں. ابن حمزہ توسی کتاب کا نام ہے الثاقب فی المناقب. زہری روایت کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، کان علی صدیق، روم کی سرزمین پہ گیا تھا وہ. ہم دونوں محمد و آل محمد کی ولایت رکھتے ہیں. وہ دوست بھی رکھتا تھا، شدید محبت تھی مجھے اس سے. سنیے گا امام علیہ السلام کے حوالے سے، چوتھے امام کی شدید محبت تھی مجھے اس سے. چوتھے امام کی محبت و ولایت رکھتا تھا، کسی اور کی امامت کا قائل نہیں تھا. میرا دوست روم میں گیا، اسے محبت محمد و آل محمد میں شہید کر دیا گیا. شہید کر دیا گیا. میں اسے یاد کر کے روتا تھا. زہری کہہ رہا ہے میں یاد کر کے روتا تھا اور اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ کتنا عظیم انسان ہے، محمد و آل محمد کی محبت میں شہید کر دیا گیا، چوتھے امام کا وفادار تھا، کاش میں بھی اس کے ساتھ ہی شہید ہو جاتا. یہ سوچتے ہوئے زہری کہتے ہیں رات کو میں سو گیا.
رات کو سویا، خواب میں آیا ہے وہ شخص، خواب میں آیا، میں نے حال احوال پوچھے، کہا پروردگار نے مجھے عظیم مقام عطا کیا، شہادت کے صدقے میں تمام گناہ معاف کر دیے، اور صرف شہادت نہیں بلکہ کیونکہ کنت احب و اوالی محمد و آل محمد و علی ابن الحسین، اس لیے کہ محمد و آل محمد کی محبت و ولایت رکھتا تھا اور علی ابن الحسین زین العابدین کا وفادار تھا، تو اللہ نے مجھے عظیم مقام عطا کیا ہے جنت میں۔ سنیے گا کہ کیا مقام عطا کیا؟ کہا میں بتاؤں تمہیں، پروردگار نے مجھے علی ابن الحسین چوتھے امام، ان کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں وہ عظیم مقام عطا کیا ہے کہ کون مسیرہ مئۃ الف سنہ، مئۃ الف کسے کہتے ہیں؟ 1000 کو 100 سے ملٹیپلائی کیا جائے کتنا بنے گا؟ 1,00,000، ایسا ہی ہے بھائی، میتھ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں۔ 1,00,000 سالوں تک مجھے اس عظیم مقام میں پروردگار باقی رکھے گا، اس لیے کہ میرے چوتھے امام نے سفارش کی ہے، چوتھے امام نے سفارش کی، اس لیے مجھے یہ مقام ملا۔ کہتے ہیں خواب میں میں نے کہا میں تو ہمیشہ ہی تمہاری شہادت پہ رشک کرتا تھا کہ کاش کہ مجھے بھی شہادت مل جاتی تمہارے ساتھ اور میں بھی یہ عظیم مقام پا لیتا۔ سنیے گا، میں بھی یہ عظیم مقام پا لیتا۔ کہا لیکن میں تم پہ رشک کرتا ہوں۔ خواب میں آ کے زہری کو کہہ رہا ہے یہ شہید کہ میں تم پہ رشک کرتا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ مجھ پہ کیسے رشک کرتے ہو؟ کہا کہ میں تو اس مقام پہ 1,00,000 سال تک رہوں گا، نوری جنت کے 1,00,000 سال، لیکن جو تمہارا عظیم مقام ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ کتنا بلند ہے؟ الف سنہ، 10,00,000 سال کی مسافت اگر میں پرواز کروں تو تمہارے مقام تک پہنچ سکوں گا، اتنا عظیم مقام ہے تمہارا، میرا ایسا کیا کام ہے؟ سنیے گا اے بندہ خدا، تمہارا عظیم کام جو پروردگار کو پسند آیا وہ یہ ہے ہر جمعے کو تم چوتھے امام کی زیارت کو جاتے ہو، ان کا چہرہ جیسا ہی دیکھتے ہو اور کہتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ صلوات جو پڑھتے ہو ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ نے اس کے سبب تمہیں عظیم مقام عطا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے زہری، 2 کام ایسے کرتے تھے جس کے سبب پروردگار نے تمہیں اتنا عظیم مقام عطا کیا کہ تمہارے مرتبے تک اگر میں پہنچنا بھی چاہوں تو مجھے 10,00,000 سال لگیں گے۔ کہا ایک کام بتایا کہ میں ہر جمعے کو واقعی جاتا ہوں، اپنے مولا کی زیارت کو جاتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، جیسے ہی ان کا چہرہ دیکھتا ہوں صلوات پڑھتا ہوں۔ اچھا ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہمارے امام تو پردہ غیبت میں ہیں، کبھی چہرے کی زیارت ہو بھی جائے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ یہ جو شبیہات ہیں، یہ جو تابوت ہے، یہ علم ہے، یہ جو کربلا معلی کی زیارت ہے، تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ صلوات کا ورد کرتے ہیں، جب دیکھیں، جب زری دیکھیں، جب علم کی زیارت کریں، شبیہ ہے نا، صلوات پڑھی جائے اسی نیت سے کہ پروردگار وہ اجر عنایت کر دے گا۔ اس کے باوجود ہمارے سامنے روایات بھی ہیں، وقت کے امام جناب یوسف کے مانند ہیں۔ کیا مطلب؟ جناب یوسف ان کی نظروں کے سامنے تھے، بادشاہ بن گئے تھے، لوگ یہ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ یہ نبی ہیں، اپنے بھائی نہیں پہچان پا رہے تھے کہ یہ نبی ہیں، لیکن اسی طریقے سے وقت کے امام بھی نظروں کے سامنے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، پہچان نہیں پاتے۔ جب آئیں گے امام، روایات میں ذکر ہوا مکیال المکارم میں حدیث، جب آئیں گے امام تو کیا ہوگا؟ لوگ چہرہ دیکھ کے کہیں گے انہیں تو ہم نے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب
امام کی زیارت انسان کرتا ہے معلوم نہیں ہوتا. بڑا پیارا شعر ہے. کون کہتا ہے کہ وہ روح رواں پردے میں ہے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں. ایک کام تم نے بتایا بندہ خدا ہے میرے انتہائی قریبی دوست کہ میں جیسے ہی چوتھے امام کا چہرہ دیکھتا ہوں صلوات پڑھتا ہوں، اور ہر جمعے کو بغیر کسی ناغہ بغیر کسی چھٹی کے جتنی مصروفیات ہو جتنی مشکلات ہو ملنے ضرور جاتا ہوں اپنے مولا سے. دوسرا کام کیا؟ کہا دیکھو دور خطرناک ہے. دور واقعی بڑا خطرناک تھا چوتھے امام کا. یہاں تک کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ چوتھے امام کو کربلا معلّہ کے واقعے سے آزادی ملنے کے بعد دوبارہ قید کیا گیا ہے. قید کے لیے لے جایا جاتا تھا. کیوں؟ یہ خبر دی گئی کہ دوبارہ فوج تیار کر رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. انتہائی خطرناک دور. کعبے پہ حملہ ہو رہا ہے، کعبہ جل رہا ہے، امام جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ خطرناک ترین دور ہے. امام کی حفاظت یہ پورا ایک چیپٹر ہے اپنی جگہ. انتہائی خطرناک دور. جو امام سے ملنے آ رہا ہے ایک ایک کی تلاشی ہوتی ہے. جو امام سے ملتا ہے ہر ایک کو چیک کیا جاتا ہے کہ کون ملتا ہے. اے زہری اس مشکل ترین دور میں بھی تم آتے ہو امام کے پاس اور امام کی احادیث لوگوں تک پہنچاتے ہو. توجہ کیجئے گا، اہمیت ہے. چاہے اہل منبر ہو یا بیٹھے ہوئے سامعین ہو، احادیث امام سن کر دوسروں تک پہنچانا عظیم مقام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ اعرفوا منازل الناس علی قدر روایتہم عنا. لوگوں کا مقام و مرتبہ ایسے پہچانو کہ ہم سے کتنی روایات نقل کرتے ہیں. ادھر ادھر کی باتیں بہت کرنے والے ہیں، ہماری بات کون کرتا ہے، ہم سے روایت کون نقل کرتا ہے. زہری تمہیں پروردگار نے اتنا عظیم مقام عطا کیا. اگر میں آج بھی جنت کے عظیم مرتبے پہ جانے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی تمہارے مقام کو حاصل کرنے کی خواہش کروں تو مجھے 10 لاکھ نوری سال طے کرنا پڑیں گے تو تمہارے مقام پہ پہنچوں گا. کیونکہ تم ہر جمعے کو میرے چوتھے امام کی زیارت کو جاتے ہو اور جب دیکھتے ہو چہرے کی طرف صلوات پڑھتے ہو اور ان سے روایات نقل کرتے ہو. ان کی شفاعت کے سبب تمہارا جنت میں عظیم مقام ہے. سنیے گا، کسی کے ذہن میں سوال آئے، خواب تو خواب ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ خواب تو خواب ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. روایت میں کتاب کا ریفرنس دے چکا ہوں، الثاقب فی المناقب، 900 سال پرانی کتاب تقریباً. کہنے لگے فوراً میری آنکھ کھلی، رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، کیا ہوا؟ پھر یہ سوچا کہ یہ اغاث و احلام کہتے ہیں ایسا ہی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اونٹ پٹان خواب، جس کا کوئی نہ سر ہو نہ پیر ہو، کوئی اس کی تعبیر وغیرہ نہیں ہوتی. روایات میں ملا 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک خواب یہ ہوتا ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بس ایسا ہی انسان جو سوچتا رہتا ہے اس کی وجہ سے کچھ خواب آ جاتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ ایسا ہی خواب آ گیا ہوگا. یہ سوچا، دوبارہ نیند آ گئی. دوبارہ نیند آئی تو دوبارہ وہی شخص آیا، وہ دوست آیا، کہتا ہے اے زہری خبردار شک نہ کرنا، جو علی ابن الحسین کی شفاعت پہ شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. یا علی. اور سنو اگر ابھی بھی تمہیں یقین نہ آئے تو یہ خواب کسی کو بتانا نہیں. کون بتائے گا؟ جب جاؤ گے نا چوتھے امام سے ملنے تو وہ خود تمہیں بتائیں گے. جس طرح نبی نے کسی ایک کو روکا تھا اور اسے اس کا خواب بتا دیا تھا، اسی طرح جب چوتھے امام کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں خواب تمہارا بتلا دیں گے. صبح ہوئی، نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی، دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، چوتھے امام کا خادم آیا، کہا زہری تمہیں امام بلا رہے ہیں. مناقب السید الساجدین سنیے، زہری تمہیں امام بلا رہے ہیں. ایک مرتبہ امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے کہا کیوں شک کرتے ہو؟ جو ہمارے در پہ آ گیا وہ عظیم مقام پا گیا. کل شب تم نے خواب دیکھا، وہ خواب سچ تھا، دونوں خواب سچ تھے. اسے بھی عظیم مقام ملا اور تمہیں بھی عظیم مقام اس لیے ملا کہ تم جب ہمارے چہرے کی طرف دیکھتے ہو تو صلوات پڑھتے ہو.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. خطرناک ترین دور، اس کے باوجود تم ہم سے ملنے آتے ہو، اور نہ صرف ملنے آتے ہو، ہم سے روایت نقل کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہو. دور کیوں خطرناک ہے؟ ایک تو خطرہ ہے بنو امیہ کے حکمران کا، اور ایک خطرہ کچھ ان لوگوں سے بھی ہے کہ جو بظاہر مولا کائنات کی امامت کے قائل تھے، امام حسن کی امامت کے قائل تھے، امام حسین کی امامت کے قائل تھے، مگر چوتھے امام کی امامت کے قائل نہیں تھے. کیوں؟ دو لوگ تھے جن کی طرف لوگ بڑھ گئے تھے امامت کے لیے. کیوں؟ دور ایسا خطرناک تھا. دو کون لوگ تھے؟ جناب محمد حنفیہ، ان کی امامت کے بہت سارے لوگ قائل ہو گئے تھے، اور جناب حسن ابن الحسن، امام حسن کی نسل سے، ان کی بھی امامت کے لوگ قائل ہو گئے تھے. اس کے باوجود جو امام کے قریب رہا، عظیم مقام چوتھے امام نے عطا کیا. یہاں تک کہ میں ذکر کروں گا، الحمدللہ وقت ہے میرے پاس، سنیے گا امام کے مناقب سنیے. انہی اشخاص میں سے ایک شخص ہے جس کی کنیت ہے ابو خالد کابلی. کیا ہے کنیت؟ ابو خالد کابلی. یہ دونوں کے پاس گیا ہے. پہلے جناب محمد بن حنفیہ کو، محمد بن حنفیہ کو امام مانتے تھے. پھر اس کے بعد حسن ابن الحسن کو امام مانتے تھے. آخر کار ہوا یہ، میں خلاصہ کر رہا ہوں سنیے گا، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ چوتھے امام کے پاس آئے، ان کی امامت کے قائل نہیں تھے. چوتھے امام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کیا. امام نے جواب کیا دیا؟ الثاقب میں روایت لکھی، امام نے پہلے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وردان، اے وردان تم پہ بھی سلام. ابو خالد کابلی کنیت ہے. جیسے ہی یہ کہا کہ اے وردان تم پہ بھی سلام، تو کہا میرا نام تو وردان ہے ہی نہیں. چوتھے امام نے جب جواب دیا تو کہتا ہے میرا نام تو وردان ہے ہی نہیں. کہا یا جھوٹ بول رہے ہو یا بھول گئے ہو. توجہ کیجیے گا، یا جھوٹ بول رہے ہو یا بھول گئے ہو یا کنکر. دوسرا نام لیا. ابو خالد کابلی لقب ہے. پہلے امام نے وردان کہہ کے سلام کیا، پھر کہا یا کنکر. اسے کچھ یاد آیا، امام نے کہا یاد کرو، تمہاری ماں نے تمہیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ تمہارا نام باپ نے وردان رکھا تھا، ماں نے کنکر نام رکھا تھا. سجدے میں گر گیا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے امام وقت کی معرفت کروائی، کیونکہ یہ بات میرے اور میری ماں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. اگر کوئی جانتا ہے تو یہ وقت کے امام علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد یا علی. زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد. یا علی. امام علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوئے. وردان والد نے نام رکھا، ماں نے نام رکھا کنکر. ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو خالد کابلی. دیکھیں پروردگار اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو اتنا عظیم مقام عطا کر دیتا ہے کہ یہ امام کو امام ہی نہیں مانتے تھے. اگر اسی وقت مر جاتے تو کفر کی موت مرتے. کیوں؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو مر جائے وقت کے امام کو نہ پہچانے، جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت مرا. لیکن اللہ نے ہدایت دی. انہوں نے جناب محمد حنفیہ کو بہت سارے واسطے دیے تھے. اس کے بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ امام کون ہے.
بہت سارے واسطے دیے، شہزادی کونین کا واسطہ دیا، پنجتن پاک کا واسطہ دیا، امام کے در پہ آئے. اب اس کے بعد کہنے لگے میں آپ کی امامت کا قائل ہو گیا، آپ وقت کے امام ہیں. اتنا قریبی تھے امام کے کہ چوتھے امام کے اصحاب میں 4 یا 5 ایسے ہیں جو مرتد نہیں ہوئے، جو عظیم مقام پا گئے. ان میں سے ایک ابو خالد کابلی ہیں. عظیم مقام پایا، اتنا عظیم مقام پایا کہ امام کے خادم ہو گئے، امام کے وفادار ہو گئے. یحییٰ ام طویل یہ بھی ساتھ کے تھے، میں انشاءاللہ ہو سکا تو آنے والے ایام میں ذکر کروں گا ان کا بھی. اتنے قریبی صحابی ہو گئے امام کے کہ چوتھے امام 5ویں امام سے روایات احادیث ان سے ہیں، بہت زیادہ انتہائی قریبی ترین ہیں امام کے. گھر کے فرد کی مانند ہو گئے ہیں، گھر کے فرد کی مانند ہیں، امام کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. امام کے مناقب کے حوالے سے ہے، موضوع تو سنیے گا. عرصہ گزارا امام کے پاس. ابو خالد کابلی نے ایک مرتبہ آئے، کہنے لگے اے فرزند رسول، اے میرے وقت کے امام، بہت عرصہ ہو گیا والدین سے ملاقات کے لیے نہیں گیا. کسی بہت دور علاقے میں رہتے تھے، والدین سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، سفر پہ جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیجئے. امام نے کیسے مدد کی سنیے. امام نے کہا ابھی نہ جاؤ، رک جاؤ کچھ دن، اس کے بعد جانا. اچھا مولا کہوں گا میں، رک گئے. کیا ہوگا، کیوں رک جاؤ؟ تاکہ تمہارے سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے. کیسے ہوگا؟ انہوں نے نہیں پوچھا. امام نے کہا سنو، کل شام سے ایک گروہ آئے گا، وہ گروہ جب آئے گا تو ایک خاتون کو لے کے آئے گا، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، لا علاج مرض ہے، دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے جایا گیا، کوئی علاج نہیں کر سکا. وہ گروہ جب آئے اور اعلان کرے کہ جو اس کا علاج کر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، تم کہہ دینا کہ میں علاج کر دوں گا. امام کی بات مانی. اگلا دن آیا، علاقے میں ندا دے دی گئی کہ بادشاہ، شام کے بادشاہ کی بیٹی کو مخلوق خدا میں سے کسی ایک نے جکڑ میں لے لیا ہے. ظاہراً جنوں کی بات ہو رہی ہے، خبیث جن، شیاطین. کہیں سے علاج نہیں ہوا، لا علاج ہے، جو علاج کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. ایسا ممکن نہیں تھا، امام جو کہیں وہ ہو نہیں. آ گیا گروہ، اعلان ہو گیا. بڑے بڑے اطباء پہلے علاج کر چکے تھے، قابو میں نہیں آئے خاتون. یہ گئے اور کہا میں علاج کروں گا. بندہ خادم، علاج کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ کہا انعام کتنا؟ کہا کچھ نہیں چاہیے، 10,000 درہم لوں گا. امام نے کہا تھا 10,000 دینار لوں گا. ظاہراً درہم و دینار میں فرق یہ ہے، دینار درہم چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کے. 10,000 دینار لوں گا. کہا ٹھیک ہے علاج کرو، دیا جائے گا. اب کیسے کریں علاج؟ کس کے پاس جائیں؟ واپس آئے امام کے پاس، مولا قافلہ آ گیا ہے، میں دعویٰ کر کے آ گیا ہوں کہ علاج کرو. انہوں نے کہا علاج کرو، میں دعویٰ کر کے آ گیا کہ میں علاج کروں گا. کیا کروں؟ امام نے کہا جاؤ، قریب جاؤ، اور اس کے بعد اس خاتون کے کان میں ایک جملہ کہہ دینا. وہ جملہ کیا تھا؟ وہاں گئے، کہا میں علاج کروں گا. بھرا مجمع ہے، لوگ ہیں، یہ خادم یہ علاج کرے گا. قریب گئے، امام نے جو جملہ سکھایا تھا وہ جملہ کہا. کیا جملہ تھا سنیں گے. قریب جا کے کہا یا خبیث ان علی ابن الحسین یقول اخرج. اے خبیث، زمانے کا امام علی ابن الحسین زین العابدین کا حکم ہے کہ نکل جا. جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ خاتون شفا یاب ہو گئی. کیا ہوا سنیے گا. جیسے ہی شفا یاب ہوئی یہ مکر گئے، اب تو نہیں دیا جائے گا پیسہ، اتنا سا علاج تو کوئی وقت ہی نہیں لگا. مکر گئے، پیسے نہیں دیے. بڑے لوگ تھے، کون ان سے جھگڑ سکتا تھا، لیکن امام نے وعدہ کیا تھا کہ پیسے تو ملیں گے. کیا ہوا؟ امام کی خدمت میں آ گئے سر جھکا کے.
امام نے کہا کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو, جب کہا ہے تو ملیں گے پیسے, اسی خرچ پہ جاؤ گے. کہا مولا کیسے؟ کہا دوبارہ آئیں گے, مگر اب جب دوبارہ آئیں تو ایک کام کرنا, ان کو کہنا علاج کروں گا, مگر ایک شرط ہے. کون سی شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ پہلے امانت دار کے پاس امانت رکھی جائے. میرا امانت دار میرے وقت کا امام ہے. قافلہ جب چلا گیا, کچھ آگے گیا, تو اب اس سے بھی بری حالت ہو گئی. دوبارہ پلٹ کے آ چکا تھا وہ, انتہائی بری حالت ہو گئی, بڑی مشکل سے آئے, اور اس کے بعد پھر اعلان ہوا, اس بندے کو ڈھونڈا گیا. اب ان کے نخرے بھی بڑھ گئے کہ میں علاج نہیں کروں گا, علاج کر دو, خدا کا واسطہ, رسول کا واسطہ, جو شرائط ہیں شرط تمہاری پوری کریں گے. کا ایک شرط ہے. اچھا دیکھیے گا امام کی امامت کے بھی کتنے لوگ اس طرح قائل ہوئے. ایک شرط ہے, میرے امام, میرے امانت دار مولا کے پاس 10,000 دینار رکھواؤ تو علاج کروں گا. کہا منظور ہے. پیسے دیے گئے, دینار دیے گئے, چوتھے امام کے پاس رکھوائے گئے. کہا اب علاج کرو. اب کیسے کریں؟ دوبارہ آئے, مولا اب کیا کریں؟ کہا دوبارہ جاؤ, اور پھر جا کے ایک جملہ سکھایا. لوگ کھڑے ہو گئے, دیکھ رہے ہیں, قریب گئے. کہا یا خبیث ان علی ابن الحسین یقول اخرج ولا تعد الا بالخیر. اے خبیث, زین العابدین وقت کے امام کا حکم ہے کہ نکل جا, واپس نہ آنا, آنا تو خیر کے ساتھ آنا, ورنہ سنیے گا, ورنہ لأحرقنک بالنار الموقدہ, میں تجھے جہنم کی آگ سے جلا دوں گا. جملہ ختم نہیں ہوا کہ خاتون شفا یاب ہو گئی. صلوات پڑھ دیجئے گا امام کی ذات پہ. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو معتقد ہوئے ہیں امام کے اس معجزے سے. کیا ہوا؟ علاج ہوا, یہ چلے گئے, انہیں اپنے سفر کا خرچ بھی مل گیا, امام کی امامت کے بھی لوگ قائل ہو گئے. لیکن انتہائی معتقد نہیں ہے صرف یہ امام کے, پہلے منکر تھے, امام کی امامت کے قائل نہیں تھے, لیکن اب انتہائی قریبی صحابی بن گئے. بہت ساری ان سے روایات ہیں. 5ویں امام کا دور بھی دیکھا, چوتھے امام کا دور بھی دیکھا, 6ٹھے امام سے بھی کچھ روایات نقل کی. عظیم لوگ تھے یہ لوگ. 3 معصومین کو دیکھا, ہم ایک کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں. امام علیہ السلام نے ان کی مدد کی ہے. کیوں مدد کی ہے؟ سفر پہ جا رہے تھے, اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے, ملاقات کے لیے جا رہے تھے. جب کوئی سفر پہ جائے تو امام علیہ السلام اس کی مدد کیا کرتے تھے. مگر امام کے علم میں تھا کہ کب جائے گا سفر پہ, کس دن جائے گا سفر پہ. امام نے اس کو بتا دیا. مگر ایک جگہ امام نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ جب ایک بچی پوچھا کرتی تھی کہ اے میرے بھائی ہم کب واپس گھر جائیں گے, اجرکم علی الزہرا. میرے چوتھے امام کے علم کا اندازہ کسی کو نہیں ہے, وارث علم رسول ہیں, مگر چند سوال امام سے ایسے کیے گئے کہ امام کے لیے ان کا جواب انتہائی مشکل تھا. ایک یہ سوال جناب سکینہ کا, اور ایک امامت کا پہلا سوال جو جناب زینب کبریٰ نے کیا تھا. کب کیا تھا؟ کہ جب خیمے جل رہے تھے, شمر ملعون تلوار سے اور کچھ ملعون نیزے سے سامان لوٹ رہے تھے, چادریں چھن رہی تھیں. ایک مرتبہ جلتے ہوئے خیموں سے بی بی آئی, اے میرے وقت کے امام بتائیے خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے مقنع چادر باہر چلے جائیں.
اجرکم علی الزہراء. ایک مرتبہ اپنی امامت کا پہلا مسئلہ بتایا امام نے. کیا مسئلہ بتایا؟ اے بھوپی اماں، جان بچانا واجب ہے. میں کہوں یہ زینب علی کی بیٹی ہے، مسئلہ جانتی ہے، لیکن چاہ رہی ہے کہ کاش میرا امام جزا دے، یہ اجازت دے، جواب دے کہ زینب جل کے مر جائیے، علی کی غیرت دار بیٹی ہے، جل کے مر جانا آسان، نامحرموں کے سامنے جانا. اجرکم علی اللہ. ارباب ازا جناب زینب کبریٰ سوال کرنے آئی. امام کے حکم کی تعمیل ہوئی، مگر روایت میں ملا شب عاشور امام حسین نے پشت خیمہ پہ خندق کھدوائی، آگ جلوائی تاکہ پشت کی جانب سے کوئی حملہ نہ کر سکے. ارباب ازاں ایک طرف خیمے جل رہے تھے، سامنے نیزے لے کے دشمنان آ چکے تھے. چوتھے امام نے یہ جملہ تو کہہ دیا جان بچانا ضروری ہے، مگر اللہ اللہ زینب جائے تو کہاں جائے. پشت خیمہ پہ آگ لگی گئے، خیمے جل رگے گئے، باہر ظالمین تازیہ نے برسا. اجرکم علی الزہراء. ارباب ازاں ایسے میں بچے بنی ہاشم کے بکھر گئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. ارباب ازاں ایک بی بی آئی، 2 بچے جناب عقیل کی نسل سے ہے، نہیں مل رہے. زینب کبریٰ تلاش کر رہی ہے، دیکھا خاک کربلا پہ 2 بچے سو رہے گئے. قریب جا کر شانہ گلایا، اب جو غور کیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہو چکے تھے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل لوليك الفرج.